اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 3 نواب محسن ملک پر ہے۔ تو ہم نے جو پہلا لیکچر دیا تھا اس میں نواب محسن ملک اور آپ کے جو مصنف ہیں ہم نے اس کا انٹروڈکشن کیا، اور پھر جو ہماری ٹیکسٹ بک کا جو پہلا پیج تھا، پیج نمبر 16، ہم نے اس کو ریڈ کیا، اس کی تشریحات کی۔ اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 17 کے فرسٹ پیراگراف پہ، اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تشریحات کرتے چلے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر مولوی عبدالحق کہتے ہیں، حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن ملک کو ہوئی۔ عزیز طلبہ، دنیا میں انسان کا آنا اور جانا لگا ہوا ہے۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر سستانا ہے اور اگلے سفر پہ نکل جانا ہے۔ کسی کو بھی یہاں پہ ہمیشگی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت جس کو جس وقت جس جگہ پہ بھیجتا ہے، وہاں کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ ڈیوٹیز اس کے کندھے کے اوپر ڈال کے بھیجتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو ان ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ادا کرتا ہے۔ تو نواب صاحب کو جب حیدرآباد بھیجا گیا، حیدرآباد کی جب کچھ ذمہ داریاں آپ کے کندھے پہ ڈالی گئیں، تو آپ نے اپنے 8 پہر، اپنے شب و روز ان ڈیوٹیز کو ادا کرنے میں صرف کیا۔ آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب آپ کا ہر چیز ڈسپلن میں تھی، مینجمنٹ میں تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے سارے کام پورے ہوتے ہیں۔ اور جس شخص کے آج کے سارے کام پورے ہو جاتے ہوں، آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بے شمار لوگ حیدرآباد میں بورڈ آف ریونیو کے اندر آئے اور چلے گئے، مگر جو ہر دل عزیز اور جو مقبولیت نواب صاحب کے حصے میں آئی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، جب آپ عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، آپ کا طواف کرتے ہیں، آپ کے چکر کاٹتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کو مقصد ہوتا ہے اور اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں۔ جب آپ عہدے سے معزول کر دیے جائیں، یہ لوگ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، اپنی زبان کے اوپر آپ کا نام بھی نہیں لاتے۔ یہ جو نیا شخص اس عہدے پہ براجمان ہوتا ہے، یہ اس کے قصیدے گانے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو خوش آمدی ہوتے ہیں، یہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، یہ ڈھلتے سورج کے دعوے دار نہیں بنتے۔ تو یہ جو بات مصنف نے بتائی، اس کے بعد ایک اہم بات وہ بتاتے ہیں ریلیٹ کر کے، کہ نواب محسن ملک جب حیدرآباد سے رخصت ہوئے تو ان کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، لوگ رو رہے تھے، ہزارہا آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ ٹھٹ کہتے ہیں رش کو، جمع غفیر، ہزارہا آدمی آپ کو رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن پہ موجود تھے، اور ہر آدمی رو رہا تھا۔
کہ یہ خوبصورت انسان ہم سے کیوں رخصت ہو رہا ہے، ہم سے کیوں دور جا رہا ہے۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر بھی تھے، جن میں غریب لوگ بھی تھے، اس ٹھٹھ میں، اس رش جمع غفیر میں ایسے لوگ بھی تھے جو یتیم تھے، ایسی خواتین بھی تھیں جو بیوائن تھیں، سب موجود تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ یہ ایک کویسچن مارک ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ چیز کون سی تھی جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ نواب صاحب کو الوداع کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہے۔ کوئی شخص بھی آپ کو خوشی خوشی یہاں سے الوداع نہیں کرنا چاہتا۔ سب کی خواہش ہے کہ نواب محسن ملک کا حیدرآباد کے اندر سٹے اور طویل ہو جائے۔ تو اس میں بیٹا صرف ایک چیز کہ آپ نے لوگوں کا خیال رکھا، آپ نے اس ادارے کی عزت اور وقار اور ناموس کا خیال رکھا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، اور جن کا جو حق بنتا تھا ان کو وہ حق دیا۔ لوگوں کے کام آپ نے روکے نہیں، بلکہ ان کے ویسے ہی کام تیزی کے ساتھ سر انجام جو ہے نا وہ ہوئے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی آسانیوں میں بسر کریں۔ تو بیٹا اشفاق احمد صاحب جو زاویہ والے تھے وہ کہا کرتے تھے، دعا مانگا کرو اللہ تمہیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے تو تم نے لوگوں میں آسانیاں بانٹنی ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنی۔ تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے لوگوں کے راستے کے جو کانٹے ہیں ان کو چن دو، لوگوں کے راستے کی رکاوٹیں جو ہیں وہ ہٹا دو، تاکہ لوگ آسانیوں کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں۔ لوگ جب خوش ہوں گے، ان کی زبان کے اوپر آپ کے لیے جو خوبصورت کلمات ہوں گے تو ادھر اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا، کیونکہ بندوں کی گواہی خدا قبول کرتا ہے، اور جب لوگوں کی گواہی آپ کے حق میں ایسی ہو کہ یہ تمام لوگ آپ سے راضی ہو جائیں تو پھر وہ خدا بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عہدہ ملے تو آپ نے وہاں پہ حاکم بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، توفیق دی ہے کہ تم اس کی مخلوق کی خدمت کر کے ان کے دلوں میں گھر کر لو۔ نواب محسن ملک نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ پیراگراف انتہائی اہم ہے، یہ کافی دفعہ پیپر میں بھی آیا ہے، تو اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ تو عزیز طلبہ، نواب صاحب پیدا ہوتے ہیں 1870 میں، جنگ آزادی ہوتی ہے 1857 میں۔ اب 1857 کے بعد مسلمانوں کے گلے میں غلامی کا طوق تھا۔ مسلمان جو تھے یہ تمام تعلیمی اداروں سے دور کر دیے گئے تھے، ان کو داخلے نہیں ملتے تھے، مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، مسلمانوں سے ان کی جتنے بھی زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، وہ ساری کی ساری ان سے چھین لی گئی تھیں۔ مسلمان جو تھا وہ اپنے ہی ملک میں تیسرے درجے کا شہری ہو کے رہ گیا تھا۔ اب جب ہم سے سب کچھ چھن چکا تھا تو پھر اس وقت ایک چیز ہمیں انتہائی پیاری ہو چکی تھی، وہ تھا ہمارا مذہب، ہمارا دین، کیونکہ انگریز جو تھا وہ ہندو کے ساتھ مل کے وہ ہم سے سب کچھ تو اس نے چھین لیا، مگر ہم سے ایمان کی دولت وہ نہ چھین سکا، ہم سے مذہب ہمارا نہ چھین سکا۔ تو عزیز طلبہ، جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا، معاشی لحاظ سے ہم زیرو ہو چکے تھے، ہماری سیاست ختم ہو چکی تھی، ہماری ثقافت تہذیب ختم ہو چکی تھی، اب ہمارے پاس بچا تھا صرف مذہب جو ہمیں بہت عزیز تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، تو
ان میں شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ جب تمام چیزوں سے انسان مایوس ہو جاتا ہے نا، دوستوں سے مایوس ہو جاتا ہے، عہدوں سے مایوس ہو جاتا ہے، معیشت سے مایوس ہو جاتا ہے، ثقافت، اس کا کلچر، ان ساری چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر اب کیا ہوتا ہے، وہ پورا جہان چھوڑ کے صدقے دل سے اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ جب اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے تو اس کی مذہب کے ساتھ دوستی جو نا وہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پر بھی ہم نے مذہب کی پناہ ڈھونڈ لی۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ تھوڑا سا مذہب کے بارے میں کسی نے بدگمانی پیدا کی تو ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، اگرچہ یہ غریب تھے، اگرچہ یہ بدحال تھے، اگرچہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، مگر مذہب کے بارے میں ایک جملہ بھی یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ذرا سی بدگمانی بھی ان کو گوارا نہیں تھی۔ گویا مذہب تھا جس کی بنا پہ ان میں اتحاد قائم تھا، مذہب تھا جس کی بنا پہ ان میں کاوش، ان میں جد و جہد، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف ہو، کوئی ایسا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ جتنے رائٹر تھے، ہماری جتنی اخبارات تھیں، وہ سارے کے سارے اس میں مذہب کی چاشنی ضرور شامل کی جاتی تھی۔ سب نے مذہب کے اوپر قلم فرسائی کی، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ عزیز طلبہ، یہ جو مسلمان نیچری ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اس دور میں جب انگریز نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا تو سر سید احمد خان نے کہا کہ انگریزی زبان ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ تھا اس نے یہ اعلان کر دیا، انگریز یہ کافر ہے، اس کی زبان بھی کافر ہے، لہٰذا انگریزی زبان پڑھنے والے پر کفر کے فتوے لگا دیے گئے۔ مگر سر سید احمد خان چاہتے تھے جو اویئرنس، جو نالج ہندو کے پاس ہے وہ مسلمان کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے انگریزی زبان کی تراجم کروا کے اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو پڑھوائے تھے۔ تو سر سید احمد خان اور آپ کے رفقا پر مسلمان نیچری یعنی بد مذہب، بد عقیدہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ یہ جو مسلمان نیچری تھے نا، اس دور کے، یہ بھی جب لکھتے تھے کوئی بھی بات، کوئی بھی تحریر، تو ان کی قلم کی جو تان تھی وہ مذہب پہ آ کے ختم ہوتی تھی۔ تو یعنی بتانے کا مقصد، ہر گروہ نے، ہر طبقے نے مذہب کے اوپر اس دور میں لکھا تھا، سب کا اوڑھنا بچھونا مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، نواب محسن ملک کے وہ استاد تھے، لیڈر تھے، اس لیے وہ ان کے مرشد اور رہنما تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلا نواب محسن ملک، مولانا حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی نعمانی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ، خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ یہ سارے لوگ اپنے دور کے عظیم استاد تھے، بہترین خطیب، رائٹر اور شاعر تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی میں انہوں نے بے شمار خدمات سر انجام دی، تحریک علی گڑھ میں انہوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے تھے۔ یہ جو لکھتے تھے ان کی تان مذہب پہ ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، کیونکہ آپ اوائل عمری میں ہی آپ کا رجحان مذہب کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ 1870 میں پیدا ہوئے، جنگ آزادی کے بعد کے حالات ہیں، ہمارے پاس صرف
مسجد کے اندر مدرسہ بچا تھا، اور گھر کے اندر، گھر سے باہر مسلمانوں کو سب سے عزیز مذہب تھا۔ لہٰذا ان کی اوائل عمری جو تھی وہ میلاد پڑھتے ہوئے گزری، وہ مذہب کو یاد کرتے ہوئے گزری تھی، تو وہ ان کی فطرت کا، ان کی نیچر کا حصہ بن چکی تھی۔ اگرچہ آپ اس دور کے ماڈرن مائنڈ کے ساتھ، سر سید احمد کے ساتھ کام کر رہے تھے، مگر ذہن سے وہ مذہب کی محبت کبھی بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا نواب صاحب کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے تھے اور واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تقاریر کرتے تھے، وہ بہترین خطیب تھے۔ ان کی ایک تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور تصنیف جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے۔ آیات بینات کے نام سے آپ کی ایک تصنیف ہے جو خالصتاً مذہبی تصنیف ہے۔ یہاں پہ یونیک نوٹس کے اندر ہم نے اس کے بارے میں جو نا وہ تفصیل سے درج کر دیا ہے کہ یہ جو کتاب تھی یہ کیا کرتی تھی، یہ بتاتی تھی کہ اگر تم صدق کے دل کے ساتھ اس کو سٹڈی کرو گے تو یہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار کر دے گی۔ تو آپ کی یہ جو آیات بینات کتاب ہے یہ خالصتاً مذہبی کتاب ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی تحریریں ہیں، یا تو معاشرتی تحریریں ہیں، یا آپ کی علمی تحریریں ہیں، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ عزیز طلباء، میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلکہ دنیا آج اس کو تسلیم کرتی ہے، دنیا کے تمام علوم اس کا ماخذ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے یہ سارے کے سارے علوم نکلے ہیں۔ دنیا تو آج ریسرچ کر رہی ہے قرآن پاک کے اوپر، ریسرچ کر رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، سنتوں کے اوپر، آپ کی احادیث کے اوپر، کہ یہ دنیا کے جدید موضوعات ہیں، یہ جدید علوم ہیں، یہاں سے سارے کے سارے ماخذ جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ تو بیٹا اگرچہ ہم تعلیم کی بات کریں تو ہماری تعلیم مذہب پہ آ کے ختم ہوتی ہے، بلکہ وہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آتی ہے وہ اقرا کے لفظ سے آتی ہے کہ اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھو، اور پھر جا بجا حصول علم کی ترغیب دی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائیں یاد کروائی گئیں، ربی زدنی علما۔ تو علم کے اوپر جو ہے اگر ہم گفتگو کریں تو ہماری بات مکمل تب ہوتی ہے جب اس میں ہم دلیل کے طور پہ، نص کے طور پہ قرآن و حدیث کی کوئی بات ایڈ کر دیں۔ اگر بیٹا ہم بات کریں معاشرے کی، ہم بات کریں تہذیب کی، ہم بات کریں اگر اپنے کلچر کی، ہم بات کریں اپنے آئین کی، تو یہ بھی جب تک ہم مذہب کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کرتے ہماری بات مکمل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم آج جو نا مذہب کی بھی شناسائی حاصل کریں، تاکہ جو علم ہمارے پاس ہو وہ پختہ ہو، وہ عمدہ ہو، وہ مکمل ہو، اس میں پرفیکشن ہو، تو مذہب ساتھ جڑے گا تو پھر ہوگا۔ بیٹا ہم تو اپنی معیشت، ہم تو اپنا بزنس، ہم تو اپنا کاروبار، ہم تو اپنے سارے معاملات زندگی یہ قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ ہماری وہاں پہ بات ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کہنا ہے، ہمارا ماننا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز ہمیں برت کے سکھائی ہے۔ وہ بہترین ٹرینر ہیں، ہر شعبے میں وہ ہماری ٹریننگ کر کے گئے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کیا ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو لیکن ان ساری تحریر کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمان سے ہے، گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں،
نواب محسن الملک اگرچہ اردو کے بہت بڑے ادیبوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ اب جو ادبیت کی شان ہے وہ کن چیزوں سے بنتی ہیں؟ تو مصنف لکھتے ہیں روانی پہلی چیز ہے جو آپ تحریر کر رہے ہو اس میں پانی کے بہاؤ جیسی روانی ہو، ایسا نہ ہو آپ ابھی کچھ بات کرتے ہو پھر اپنی بات کو کسی اور بات میں ڈھال لیتے ہو، کسی اور موضوع میں ڈھال لیتے ہو، نہیں، اس میں روانی ہونی چاہیے۔ پھر فصاحت ہو، اس موضوع کو آپ نے فصیح و بلیغ انداز سے سمیٹا ہو۔ ہماری 6 جہت ہیں، تو ایک موضوع کو جب 6 سمتوں سے ہم مکمل کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، تو اس میں فصاحت پیدا ہو جاتی ہے، تسلسل بیان ہو۔ یہ جو خوبیاں جب شامل ہو جاتی ہیں تو اس تحریر کے اندر ایک ادبیت کی شان نمایاں طور پہ ابھر آتی ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے نواب محسن الملک، کیونکہ آپ کو فارسی زبان، آپ کو عربی زبان اور آپ کو اردو زبان کے اوپر عبور حاصل تھا، انگریزی زبان کے اوپر آپ کی گرپ نہیں تھی، مگر انگریزی نہ جانتے ہوئے انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے تھے، اس کا ترجمہ کروا کر اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں اسی وجہ سے مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ بیٹا یہاں پہ یہ بات میں واضح کر دوں، علم مسلمان کی گمشدہ میراث ہے، تو بھی اس کو جہاں پہ بھی دیکھو نا، جہاں بھی پاؤ تو اس کو حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے کوئی بھی علم، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہے اور جو غیروں کے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ علم بھی ہمارا ہے۔ جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم ہمارے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تھا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ بیٹا اس دور میں جو چین تھا، یہ ہندو مت جو بدھ مت ہے، یہ ان کا مرکز تھا، تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو یہ جتنے علوم ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ہیں۔ تو انگریزی زبان اور انگریزی میں جتنا لٹریچر پبلش ہوتا ہے، اس میں جو ریسرچ ہوتی ہیں، اس میں جو جتنی بھی جدت ہے، وہ ساری کی ساری ہماری ہے۔ ہم نے اس کو ضرور سٹڈی کرنا ہے تاکہ ہماری اس کے اوپر جو نا وہ گرپ مضبوط ہو۔ جو نالج غیروں کے پاس ہو وہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کل کے یہ معمار ہیں، انہوں نے ان قوموں کا مقابلہ کرنا ہے، کہیں علمی لحاظ سے یہ ان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ علامہ موصوف آگے لکھتے ہیں، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ جب آپ بات کرتے تھے، خوش بیان تھے نا، جب بات کرتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، آپ کے مخالفین بھی آپ کی بات سنتے تھے اور اس کو جو نا اس پر عمل کرتے تھے، اس کو جھڑک نہیں دیتے تھے۔ آپ کی آواز میں شیرینی تھی، آپ کی آواز میں دلکشی تھی، دل موہ لیتی تھی آپ کی بات۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور ان کی لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ دیکھو بیٹا، انسان اپنے ان 2 ہونٹوں کے نیچے، یہ جو زبان ہے نا 2 دانتوں کے نیچے، اس میں انسان چھپا ہوا ہے۔ جب انسان اپنی زبان کھولتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے برتن میں اس کے پاس کیا ہے، جو ہوگا وہی نظر آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کی جانب خصوصی توجہ دیں، اپنے قلوب و اذہان کو علم سے منور کریں، تاکہ جب ہماری زبان کھلے تو یہاں سے علم کے موتی جھڑتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ وہ ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ درس دیا کرتے تھے۔ ان کے درس میں ایک شخص جو نا وہ نیا شخص جو نا وہ حاضر ہونے لگا۔ اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوتا، اس نے بڑی پگڑی پہنی ہوتی،
تو وہ پیچھے سب سے آخر میں بیٹھا کرتا۔ ایک دن آپ نے اس سے کہا کہ حضرت آگے تشریف لائیے، آپ ہمارے درس میں تشریف لاتے ہیں، سب سے آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آگے آئیے، ہمارا درس سنیے، ملاحظہ کیجئے، جو بات اچھی لگے تو وہ بتا دیجئے، جو بات کوئی سوال پوچھنے والا ہو وہ بھی کر دیجئے، ہماری اصلاح کرنی ہے تو وہ بھی کر دیں۔ تو آپ نے اس دن درس دیا تھا روزے کے اوپر، تو جب آپ کا درس مکمل ہوا تو وہ کہتا ہے میرا ایک سوال ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا؟ کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو روزہ کب افطار کریں؟ آپ فرماتے ہیں اٹھیے، وہیں پہ جا کے بیٹھیے۔ جب انسان زبان کھولتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ علمی لحاظ سے وہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ کی وجہ سے راتیں جاگ جاگ کے اپنے درس پر بڑی محنت کرتا کہ ایک علمی شخصیت میرے درس میں آ رہی ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، مگر آج آپ نے زبان کھول لی تو آپ پکڑے گئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلوب و اذہان کو علم سے منور کریں۔ تو ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے تھے۔ بدر الدین طیب جی، یہ ایک جسٹس ہیں، بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور تحریک علی گڑھ کے بہت بڑے مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آبدیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی یہ درینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور گراں قدر کالج کے لیے ان سے عطیہ بھی وصول کر لیا۔ ہوا یہ تھا، تحریک علی گڑھ کا سالانہ تقسیم جو انعامات کی تقریب تھی، اس میں آپ نے صدارت کے لیے جو چیف گیسٹ کے لیے بدر الدین طیب جی کو مدعو کر لیا۔ وہ اشتہارات بھی چھپوا دیے۔ تو بدر الدین طیب جی کو اب وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو دعوت نامہ نواب صاحب نے دیا تھا، اور دوسرا اس طرح سے پذیرائی کر دی گئی تھی، تو آپ وہاں پہ تشریف لائے، مگر دل سے نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ آپ سر سید کے مخالف تھے۔ آپ کو سٹیج پہ بٹھا کے نواب محسن ملک نے تقریر کی، اور اس تقریر میں جتنے ان کے سوالات تھے ان کے جوابات پرو دیے، سمو دیے، ان کی جتنی گتھیاں تھیں وہ ساری کی ساری سلجھا دیں، یہاں تک کہ بدر الدین طیب جی کی ساری مخالفت تحریک علی گڑھ سے زائل ہوگی، اور علی گڑھ کالج کے لیے گراں قدر عطیہ بھی دیا، بلکہ سالانہ آپ عطیات بھیجا کرتے تھے۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی تھے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درم برم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، آپ کی فصاحت، آپ کی ظرافت جادو کا کام کرتی تھی، اور جو منغص اور مقدر چہرے تھے وہ بشاش ہو جاتے تھے، شگفتہ ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ مصنف بیٹا کہتا یہ ہے کہ جس وقت جلسے کی صورتحال بگڑنے لگتی، جلسہ بکھرنے لگتا، جلسہ جو تھا وہ ٹوٹنے لگتا، تو مائک دے دیا جاتا، روسٹم دے دیا جاتا نواب محسن ملک کو۔ آپ تقریر کا آغاز کرتے، آپ گفتگو کا آغاز کرتے، تو پھر لوگ جو تھے وہ واپس اپنی چیئرز کے اوپر بیٹھنا شروع ہو جاتے، جلسہ پھر سے بننا شروع ہو جاتا، کیونکہ آپ کی باتوں کے اندر جو 2 سے 3 چیزیں تھیں وہ لوگوں کے دل موہ لیتے تھے۔ ایک آپ خوش بیان تھے، خوش بیانی کی وجہ سے آپ روٹھے ہوئے لوگوں کو فوراً منا لیتے تھے۔ دوسرا آپ کے اندر ظرافت تھی۔ اس سے ظرافت جو ہے یہ انسان میں ہونی چاہیے۔ ایک تو انسان کو یہ جوان رکھتی ہے،
اسے صحت مند رکھتی ہے، اسے تر و تازہ رکھتی ہے جب وہ کام سے اکتانے لگتا ہے، حص ظرافت کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو پھر سے ریفریش کر لیتا ہے اور اس کام کو بہترین طریقے سے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے حص ظرافت کی وجہ سے آپ اس جلسے کو پھر سے بنا دیا کرتے تھے۔ باتوں میں ٹھیک ہے، ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی، شوخی کی حد تک ضرور پہنچتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ اخلاق اور کردار سے نیچے آپ کی بات کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ اخلاق اور کردار کے مطابق بات کرتے تھے، چاہے اس میں ظرافت ہو، چاہے خوش بیانی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوبصورت ماحول میں یہ سارے کام بھی سر انجام دیں اور آگے بھی بڑھتے چلے جائیں۔ عزیز طلباء، یہ نواب محسن ملک کی زندگی کا جو ایک دوسرا پہلو تھا وہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا، تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بحث بھی کی، کچھ ہم نے تشریحات کے لیے جو نا وہ مواد بھی دیا۔ تو یہاں سے جو نا خلاصہ بھی آتا ہے اس سبق کا، تشریحات کا بڑا اہم پیراگراف جو اس کے اندر موجود ہے، پھر تاریخ کا جو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، 1857 کے بعد کے جو حالات ہیں ان کا، خصوصاً مذہب کے بارے میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، تو بڑی توجہ سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ جب یہاں سے کوئی پیراگراف آئے تو آپ بہترین تشریحات کر سکیں۔ تو عزیز طلباء، یہ نواب محسن ملک کا سبق کا ہمارا دوسرا لیکچر تھا۔ جو تیسرا لیکچر ہے اس میں آگے جو آخری جو پیج رہتا ہے اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ذکر کریں گے۔ والسلام۔